بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب اور میں ہوں میر نوید۔ جواد احمد خان ایک ہمارے پاکستانی سنگر اور اس وقت ایک سیاسی پارٹی کا بھی حصہ ہیں، بلکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، رہنما ہیں پارٹی کے، تحریک چلا رہے ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے جی آج بڑی شدید تنقید کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ انہوں نے کیا تنقید کی ہے؟ اور انہوں نے کہا 3 بغیرت اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ہیں، اور وہ کون سے ہیں، انہوں نے کس کس کو بغیرت بولا ہے اور عوام کو بھی بغیرت بولا، کس رخ سے بولا، آج سارا کچھ اس شو میں بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں جواد احمد صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا جی منافقت کی کچھ نشانیاں ہیں اور بغیرتی کی کچھ نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے بغیرتی کی نشانی منافقت، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے اور فساد ہے، کہ آپ منافقت کرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ منافقت کی چالیں ہیں جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی یہ بغیرتی کی علامت ہے، اور پی ٹی آئی بغیرت ہو چکی ہے۔ اور آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے، آپ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو فساد کرتے ہیں، لوگوں کو لے کے آتے ہیں، لوگوں کو مرواتے ہیں، ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، فساد ڈلواتے ہیں، پھر آپ دھوکہ دیتے ہیں۔ بات کوئی کرتے ہیں، پہلے امریکہ کے خلاف ہوتے ہیں، پھر امریکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹرمپ پہ آنکھیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری منافقت ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، یہ بغیرتی کی نشانی ہے۔ اچھا، انہوں نے بات کی جی 3 بغیرتوں کی۔ ان کے جی پہلے بغیرت ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، کہتے ہیں یہ سب سے چھوٹے بغیرت ہیں، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ان کو بغیرت، میں اس کی دلیل بھی دوں گا۔ اور انہوں نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا جی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے میرے بڑے جاننے والے ہیں، پرانے جاننے والے ہیں، اور میں ان سے ملتا رہا ہوں، یہ میرے پاس بھی آتے رہے۔ میں نے ان کہا جی اسٹوڈنٹ یونینس اور آئی پی ویز کے خلاف جو ہے وہ کیس کرتے ہیں، تو یہ وہاں سے بھاگ گئے کہ میں جی ایسا کیس نہیں کروں گا، اور چلا گیا۔ جب یہ عمران خان کے ساتھ جا کے ملا اور اس نے اپنے تمام تر اصولوں کو پس پشت ڈال دیا اور قرآن کے اوپر حلف لینا شروع کر دیا عمران خان کے حق میں لوگوں سے، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ بغیرت ہے۔ اور اس نے کہا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اس کو بغیرت کہا ہے، اور یہ جنرل سیکرٹری کے عہدے تک پہنچنے کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا، اور گالیاں کھانے کے باوجود، بغیرت کہلوانے کے باوجود یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے۔ کہہ رہے یہ چھوٹا بغیرت ہے پی ٹی آئی میں، اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری انہوں نے بات کی، انہوں نے دوسرا بغیرت ہے جی عمران ریاض خان، جو جرنلسٹ ہیں ہمارے، اس کو بغیرت کہا ہے جی جواد احمد نے۔ کہتے جی وہ بغیرت کیسے؟ جنرل باجوہ، جنرل فیض وغیرہ کے ساتھ سارے جو ہے لوگوں نے ہاتھ ملایا، ان میں یہ بھی شامل تھے اور بھی صحافی شامل تھے۔ وہ انہیں خبریں دیتے تھے، یہ خبریں لوگوں تک پہنچاتے تھے، اپنا پیسہ چھاپتے تھے، اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو کہتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی کا ایک مور ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عمران ریاض کی، تو کہتے ہیں عمران ریاض نے صرف جھوٹ کا سہارا لیا، کبھی سچ بولا ہی نہیں۔ کبھی یہ سچ بولتا تھا، لیکن اب یہ جو ہے سراسر وہ پی ٹی آئی کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں، اور یہ سارے نیگیٹو پہلو کو بھی پازیٹیو پہلو کر کے دکھا رہا ہے۔ کہتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ان کے بھائی ہیں، وہ جواد صاحب کے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے دوست ضرور ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی جو سیاست ہے میں اس کے شدید خلاف ہوں، میں شدید خلاف ہوں علی امین گنڈا پور اور اس کی سیاست کے۔ اور کہہ رہے ہیں جی علی امین گنڈا پور نے گالیاں دی ہیں باقاعدہ عمران ریاض خان کو، اور گالیاں سننے کے باوجود بھی یہ بندہ پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغیرت ہے، اس کی غیرت مر چکی ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہو چکی ہے، تو اس کو اب فیل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں یہ انتہائی بغیرت ہو چکے ہیں پی ٹی آئی والے، ان کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دوسرا بغیرت ہے عمران ریاض خان۔ پہلا سلمان اکرم راجہ جو باتیں سن کے بغیرت کہلوانے کے باوجود بھی ساتھ ہے، دوسرا عمران ریاض خان جو گالیاں سننے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے حق میں بول رہا ہے۔ تو دوسرا بغیرت یہ ہے، چھوٹا بغیرت سلمان اکرم، اس سے تھوڑا بڑا عمران ریاض، اور تیسرا بغیرت انہوں نے کہا جی تیسرا بغیرت جو ہے وہ عمران خان خود ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جی تیسرا بغیرت اس لیے کہ اسے یوٹن خان بھی کہتے ہیں، طالبان خان بھی کہتے ہیں، کبھی وہ امریکی سازش کرتا ہے جی، امریکہ کے خلاف ہو جاتا ہے، ایبسلوٹلی ناٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، پھر وہی عمران خان جو ہے وہ تلوے چاٹنا شروع کر دیتا ہے امریکہ کے، اور ٹرمپ کے اوپر آنکھیں گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ملک ریاض والا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک ریاض کہتے ہیں جی میرا دوست ہے، اور یہ اور وہ، مطلب اس کو انہوں نے جس طرح یوز کیا، کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی کے لیے ان سے اچھی خاصی زمین لی تھی، اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی بشرا کے اوپر، بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر ہے۔ پھر آئی ایم ایف کو خط بھی لکھا کہ آپ قرضہ نہ دیں ورنہ ہم قسطیں نہیں دیں گے، اور پھر یہ تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور ان مصنوعات کا جو اسٹیبلشمنٹ کی ہیں یا فوجیوں کی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نور پر دودھ بھی اور بھی کئی چیزیں ہیں، اور کہتا ہے انہی کے تلوے چاڑتا رہا، اب انہی کی مصنوعات سے یہ بائیکاٹ کروا رہا ہے لوگوں سے۔ کہتا ہے 2022 میں 2002 میں جب عمران خان کو سیٹ ملی تھی ایک،
تو تب اس نے مشرف کے تلوے چاٹے تھے، اب پھر اس کے بعد باجوہ کے اور ظہیر الاسلام کے اور فیض سب کے، اور یہاں تک اس نے کہا کہ اس نے جب کرکٹ کھیلتا تو ضیاء الحق کے بھی اس نے تلوے چاٹے تھے، پھر وہ اس کو ٹیم میں واپس لے کے آیا تھا، سب کے بوٹ پالش کرنے کے لیے جو ہے نا کرتا رہا، اور اب جو ہے یہ اس کے خلاف ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے اور ساری باتیں کرنے لگا، تو اب یہ دوبارہ سے امریکہ کے خلاف ہونے کے بعد اب دوبارہ سے امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی میں آپ کا وفادار بن جاؤں گا، مجھے یہاں سے نکال دیں، مجھے NRO دلا دیں، مجھے جیل سے نکالیں، مجھے باہر بلا لیں، کچھ بھی کر لیں، میں آپ کا جو ہے وہ تابع دار ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بچے مروا رہا ہے، اپنے تینوں بچے اس کے، سلمان ہے یا قاسم ہے یا اس کی بیٹی ہے، وہ تینوں بچے باہر ہیں، بشرا کے 5 بچے باہر ہیں، اور یہ جمعہ کو کہتا تھا جی بڑی اسلامک طریقے سے میرے بچوں کو پال رہی ہے، تو اس کی پوری زندگی ہم سب کے سامنے ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے کہ جی اسلامک طریقے سے پال رہی ہے، لیکن وہ جس طرح چل رہی ہے سب کو نظر آ رہا ہے۔ اپنے تینوں بچے کہتے ہیں جی خربوں پتی ہیں اور وہ وہاں انجوائے مار رہے ہیں اور لش پش لائف گزار رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، تو اپنے تینوں بچے ملک سے باہر، بشرا کے 5 بچے سائیڈ پہ، پھر کہتے ہیں حماد اظہر کے بچے سائیڈ پہ، سلمان اکرم راجہ کے بچے سائیڈ پہ، گنڈا پور بچہ کے سائیڈ پہ، اور بیرسٹر گور کہتے ہیں جی شریف بندہ، اس کو اس نے شریف کہا بیرسٹر گور کو، کہتا ہے اس کے بچے سائیڈ پہ، کوئی بھی اپنے بچے لے کے اسلام آباد نہیں آیا، مروائے کس کے بچے؟ عوام کے، قوم کے، اور پختونوں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی پختون پٹھان جو ہیں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں اور بڑا ان کا مضبوط اور پکا رنگ ہے، اور یہ بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح عمران خان کی باتوں میں آ گئے ہیں، ان کے بچوں کو ٹریپ کر کے یہ اسلام آباد لے آتا ہے، یہ پنجاب لے آتا ہے، تو ان کے بچوں کو مرواتا ہے، پکڑواتا ہے، اریسٹ کرواتا ہے، تو یہ منافقت ہے۔ کہتے ہیں دوسری بغیرت ہے وہ قوم جو بلا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی ہے، یہ ان کی باتوں میں آ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے قوم کو بغیرت کہتے ہیں جی نہیں بننا چاہیے، قوم کو سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور یہ شرط رکھنی چاہیے عمران خان کے سامنے اور اس کی پارٹی کے سامنے کہ پہلے اپنے بچوں کو لے کے آؤ دھرنوں میں، کنٹینرز کے اوپر، جلوس میں، تاکہ ان کے اپنے بچے جب آئیں گے تو کہیں گے پھر ہم قوم اپنے بچے لے کے جائیں گے۔ جب ان کے اپنے بچے نہیں آ رہے تو آپ اپنے بچے کیوں مروا رہے ہو؟ آپ اپنے شوہر کیوں مروا رہے ہو؟ ان کہیں جی اپنے بچے لے کے آئیں، اپنی اولادیں لے کے آئیں، آپ کے ساتھ آپ کی اولادیں ہمیں نظر آئیں، اس کے بعد اگر عمران خان کی اولادیں نہیں آتی تو بشرا ہو گئے اپنی اولادیں لے آئیں، کسی اور سیاسی کارکن اتنے جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں کہیں اپنی اولادیں لے کے آئیں۔ جب یہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو لا کے کھڑا کریں گے نا، تو پھر قوم کو چاہیے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کے روڈ پہ نکلے، پھر ان کی جان کا جو ہے نا وہ خطرہ مول لے۔ تو کہتے ہیں دیکھتے ہیں اب قوم بغیرتی چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی، اور جواز صاحب شدید تنقید کر رہے ہیں آج کل، اور دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ویژن وائب دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے، اللہ نے کے بعد۔